اب ایمان کے اعتبار سے سوال یہ ہے مسلمانوں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہماری دین سے دوری ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے وہ تعلیم مسلمانوں تک پہنچنے ہی نہیں دی جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ خبر ہونے دی کہ انبیاء دنیا میں کیوں تشریف لاتے ہیں، ان کی آمد کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، بلکہ رسالت کے فضائل اور مسائل اور نبی کریم سے ایسی ایسی حدیثیں اور روایتیں منسوب کی جن کی وجہ سے امت مزید حصوں میں بٹتی چلی گئی اور اس کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ کے آخر الزمان نبی کی امت کو مگر آگاہ رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ کے رسول نے بتایا، جس پر صحابہ اکرام عمل رہے۔ مسلمانوں اس ایک راستے کے سوا باقی سب راستے شیطانوں کے ایجاد کیے ہیں، اور جو لوگ ان میں سے کسی راستے کی دعوت دیتے ہیں وہ خدا پرست ولی اللہ نہیں، خود پرست ہیں۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ کے مقرر کردہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر ان پگ ڈنڈیوں پر چل پڑے گا، اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دوزخ میں جا نکلتی ہے۔ اب یہاں ایمان کے اعتبار سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ کے مقرر کردہ صراط مستقیم جو کہ ٹھیک راستہ ہے، مسلمانوں نے اس کو کیوں چھوڑا؟ تو مسلمانوں جواب تو سیدھا ہے کہ لازماً کسی نے کوئی اور راستہ دکھایا ہوگا اور اسے ہی ٹھیک کہا ہوگا۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا قبیح کام کس نے کیا؟ میرے بھائی یہ کام عام مسلمان تو کر نہیں سکتا، کیونکہ دین کے معاملہ میں عام مسلمان کی بات کوئی نہیں مانتا۔ ایسی جرت کرنے والے عام انسان اور عام مسلمان نہیں ہو سکتے، تو پھر ایسا کرنے والے کون ہیں؟ ہم اس وقت اس بحث میں جانا نہیں چاہتے۔ یہ کام یقیناً مسلمانوں بڑے بڑے مذہبی ڈیرے داروں نے کیے ہیں۔ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کرنے والوں کو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ کے صراط مستقیم کے مقابلہ میں دوسرے راستے بنانا اور بتانا مسلمانوں یہ بہت بڑے گستاخی اور جرت کے ابلیسی کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں، ارشاد ربانی ہے اور دیکھو یہ میری راہ ہے، بالکل سیدھی راہ، بس صرف اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، وہ تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم اس کی نافرمانی سے بچو۔ پھر مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ مگر آج من حیث القوم مسلمان صراط مستقیم سے ہٹ کر طرح طرح کے راستوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم مغلوب اور مغضوب ہیں۔ ساری دنیا آج مسلمانوں پر غضب ڈھا رہی ہے، ان کی بستیوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان خواہ بھارت میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بوسنیا، عراق، فلسطین، کوسوو میں ہیں، انتہائی پریشان حال ہے۔ ان کی یہ پریشان حالی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں، اب یہ مسئلہ کسی فرد کی بقا کا نہیں، امت مسلمہ کی بقا کا ہے، امت مسلمہ کے ملکوں کی بقا کا ہے۔ کیا یہ معاملہ تشویشناک نہیں؟ کیا یہ بدحالی ہماری مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کے لیے توجہ طلب نہیں؟ مگر ان حضرتوں کی توجہ اس طرف نہیں، یہ ماں بدولت تو دولت اکٹھی کرنے اپنی اپنی جماعت سازی میں مصروف ہیں۔ کسی نے تبلیغی جماعت کا روپ دھار رکھا ہے، کسی نے لشکر طیبہ کا، کسی نے قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، گوہر شاہیوں کا روپ دھارا ہوا ہے، کسی کو ناموس رسول کی فکر پڑی ہے، کسی کو ناموس صحابہ کا غم نہ ڈال کیے ہے، کسی کو ناموس اہل بیت نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہر ایک نے اپنی جماعت کے دفاع کے لیے قرآن کی تفسیر کو ڈھال بنایا ہوا ہے، پھر اس تفسیر کی روشنی میں سپاہ صحابہ، سپاہ محمد تشکیل کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے سنی فورس اور امامیہ فورس کی اصطلاحات بھی گھڑی ہوئی ہیں۔
مگر سوال یہ ہے کہ جب مسلم ممالک غیروں کے غلام ہو جائیں گے تو ان کی یہ جماعتیں اور فورسیں کہاں آباد ہوں گی؟ ان کی یہ خود ساختہ عقیدے کہاں پرکھے جائیں گے؟ ان کی بحثیں کہاں سنی جائیں گی؟ کیا انجام ہوگا مسلمانوں ہمارا؟ مسلمانوں کاش یہ فرقہ پرست ظالم اور بے علم علماء صاحبان قرآن کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ انہیں علم ہو کہ اللہ سبحانہ نے سورہ آل عمران آیت 109 میں مسلمانوں کو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقوں میں نہ بٹنے کی تعلیم دی ہے۔ مگر افسوس خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یقین کریں وہی تعلیمات صحیح ہیں جو بذریعہ قرآن اللہ سبحانہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے، اور یہی تعلیمات اس معصوم طبقہ کے سوال کا جواب ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی تعلیم صحیح ہے، ہم کس کے پیچھے لگیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں، صرف قرآن کے پیچھے لگیں، کیونکہ یہی ایک واحد الہامی کتاب ہے جو پہلے دن سے آج تک امن و امان محفوظ ہے، جس کو اللہ سبحانہ نے ہدایت کا منبع بتایا ہے، اور قرآن کا مطلب بھی صحیح سمجھے جو رسول خدا اور خلفائے راشدین نے سمجھا تھا۔ یقیناً انہی کے اتباع میں ہماری فلاح، اس کے علاوہ یا اس سے متضاد جو بھی ہے وہ کوئی بھی بتائے غلط ہے، اس کو غلط سمجھے اور بے مقصد بات کی طرح فراموش کر دے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پر عمل کیے چلو اور اسی کو امام سمجھو، ایسا امام جس کے کل احکام لائق اتباع ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا امام تو قرآن ہے، پھر تم اس کے سوا کسی دوسرے کو امام بنا کر اس کی تمام باتیں مان کر فرمان رسول کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب کے سب بلا استثناء اجتماعی طور پر قرآن اور اس کے بتائے نظام کے ساتھ مجموعی طور پر وابستگی رکھو۔ امت میں فرقہ پرستی اور پارٹی بازی کو مت آنے دو۔ ارے صحیح مسلمان تو وہی ہو سکتا ہے جس کا قرآن کی ہر آیت پر قولن اور عملن ایمان اور عمل ہو۔ مسلمانوں کے زوال اور انحطاط سے نکلنے کا آج واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ سب فرقہ بندیاں چھوڑ کر متحد ہو جائیں، اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے پیر و مرشد کو خیر باد کہہ دیں، قرآن کو اپنا امام، رہبر اور رہنما تسلیم کر دیں، تمام مذہبی گروہ بندیاں چھوڑ کر جھوٹ سے توبہ کرتے ہوئے مکر و فریب کی زندگی چھوڑ دیں، اللہ الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے عملی طور پر جمع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان کو مسخ شدہ مذہب اور حقیقی دین کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہوگا، تاکہ حقیقی دین اسلام اپنی اصلی حالت میں بحال ہو سکے اور تمام مسلمان اس حقیقت کو پہنچ سکیں کہ کس طرح خود غرض دین فروشوں نے اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے عوام کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر دین پر نزاعی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، اور اپنے ہی دین میں فروغی مسائل پیدا کر کے امت کو مختلف فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ مسلمانوں، تم کو اس تلخ حقیقت سے آگاہ ہونا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں آزادی کا سانس لینے کے لیے آمروں سے نجات ضروری ہے، اسی طرح دین کو زندہ رکھنے کے لیے ملا ازم سے نجات ضروری ہے۔ تم کو اس بات کا اعتراف بھی کرنا ہوگا کہ لوگوں کے بنائے چند خود ساختہ عقائد دین نہیں۔ ایسے ہی خود ساختہ عقائد نے تو ہم کو حقائق سے بہت دور کر دیا ہے۔ دین کی مسلمانوں صحیح حقیقت جاننے کے لیے ہم کو قرآن، سنت رسول، تعلیمات اصحاب رسول کا خود مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہر وہ قوم جو اندھیرے میں رہے وہ ذلت کے گھڑے میں جا گرتی ہے۔ جو قوم تقلیدی ذہنیت کا شکار ہو جائے اس کی سوچ مفلوج پرواز ختم ہو جاتی ہے۔
اور جو قوم مسلمانوں مستقبل کی منصوبہ بندی کی بجائے ماضی کو مد نظر رکھے، اپنے بزرگوں پر نظریں ٹکائے رکھے، تحقیق و تجسس کے عمل کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دے، وہ قوم بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اپنے بزرگوں کی سوچ کو حرف آخر سمجھ کر اجتہادی نظریہ ختم کرنے سے قومیں ارتقائی عمل سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس تقلیدی جمود کو توڑا جائے، جس نے ایک طرف تو قوم کو اپاہج اور مفلوج کر دیا ہے، دوسری طرف بے تکے مسئلوں میں الجھا دیا ہے، جس سے قوم کا رخ فراخ کی بجائے نشیب کی طرف ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں تقلید کے اصول کو رد کرنا ہوگا۔ نئے نئے جو بھی مسائل آتے ہیں اس کو اجتہادی طریقہ اختیار کر کے حل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے تمام فروعی مسائل کو نظر انداز کر کے قرآنی تعلیمات پر ایمان لانا ہوگا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ کس طرح انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں اور ملائکہ کی نصرت سے بہرہ ور فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرا اور آپ سب بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام والسلام۔